بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مومنات قرآن اکیڈمی کی طالبہ ہوں۔ میرا نام تحسین اختر ہے۔ مومنات قرآن اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد تو ہم سب کی زندگی ہی بدل گئی ہے۔ آج ہم یہاں پر اپنی استاذہ کی محنت کی وجہ سے اس پلیٹ فارم پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہم سب کی زندگی میں جو علم دین کی مشعل جلائی ہے، اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اس کی روشنی کم نہ ہونے پائے، بلکہ یہ روشن چراغ ہم سب کو استاذہ جیسا دعوت دینے والا بننے میں اللہ ہماری مدد کریں۔ ہم ان کے لیے جتنی بھی دعا کریں کم ہے۔ اللہ ہمیشہ ان کو اچھی صحت دیں اور اللہ ان کو بہت 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 جزائے خیر دیں۔ ہم سب کا ساتھ یہاں سے جنت تک بنا رہے۔ ہماری استاذہ نے اس رمضان ہم سب کو بہترین عبادت کرنے والا اور بہترین رمضان گزارنے والا بنایا۔ اللہ ان کی اور ہم سب کی محنت کو قبول کریں اور ہماری استاذہ کو بہت بہت جزائے خیر دیں۔ اللہ ہم سب کو اجر کبیر والے بندوں کی لسٹ میں شامل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ جیسا کہ ابھی ہماری استاذہ جی نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہمیں آخرت کی فکر کیوں کرنی چاہیے، تو آپ سب نے بہت اچھے جواب دیے ہیں۔ واقعی ہم سب کو آخرت کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں کی زندگی تو یہ تو ایک مسافر خانہ ہے اور یہاں کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ جس وقت ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم چند گھنٹوں کے لیے دنیا میں تھے، اور آخرت کی فکر اس لیے ہم کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے کہ ہماری وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ تو آج ہم آخرت کی فکر پر ہی بات کرتے ہیں، کیونکہ آخرت کی فکر کر کے ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم سب لوگ کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ ہم جنت جانا نہیں چاہتے ہیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں بولے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو اللہ نے ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر اس لیے کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ آخرت باقی رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں جو خوبصورت نعمتیں ہیں ان کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، اور ہم کو ان کے بارے میں اتنا معلوم بھی نہیں ہے۔ اب جب کہ ہم اس اکیڈمی سے جڑے ہیں تو ہم لوگوں کو کافی کچھ معلومات ہوئی ہے۔ اللہ ایسے ہی جوڑے رکھے اور ہم سب کو جنت جانے والا بنائیں۔ جنت کے خوبصورت کنگن جن کی ایک ہلکی جھلک اگر ہم کو دکھ جائے تو جیسے سورج نکلنے سے تاروں کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کنگن میں اتنی روشنی، اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی ہلکی سی جھلک سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ وہاں کی زندگی کچھ وقت کے لیے نہیں ہے۔ وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں سب جوان ہوں گے، اور جو وہاں خوبصورت اور بہترین پاکیزہ لباس ہم لوگوں کو پہننے کے لیے دیے جائیں گے وہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہاں ہم کو نیند نہیں آئے گی، ہمارے تو محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی،
دودھ کی، شربت کی، شراب کی بہترین باغات ہوں گے. ہم چاہے جو کھائیں، چاہے جتنا کھائیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا. وہاں کسی کو بھی پاخانہ پیشاب کی کوئی حاجت نہیں ہوگی. دنیا کی چیزیں تو وقتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کب تک ہمارے پاس رہیں گی. چاہے وہ دنیا کا سامان ہو یا دنیا کے رشتے ہوں. جس وقت میری آنکھ بند ہو جائے گی، سب کچھ دوسروں کا ہو جائے گا. یہاں تک کہ میرا نام بھی ختم ہو جائے گا. لوگ کہیں گے مٹی کو نہلایا، مٹی کو کفنایا جا رہا ہے، کوئی میرا نام لے کے نہیں کہے گا. سب کچھ فوراً ختم ہو جائے گا. لیکن ہمیں جو کچھ بھی آخرت میں ملے گا وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، کیونکہ وہاں ہمیں موت نہیں آئے گی، اور وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ ہمارے عمل کے بدلے میں ہم کو دیا جائے گا. وہ نہ تو ہم سے کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی ہم سے چھوٹ سکتا ہے. دنیا میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے نہ ملنے پر ہم روتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، دل بہت پریشان ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور ایک بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں. اتنا زیادہ ٹینشن لینے سے ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ کرنا ہے ہمارے اللہ کو کرنا ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو ہماری خواہش کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. مگر کیا ہم کو اتنا ہی ٹینشن اپنی نماز چھوٹ جانے یا روزہ چھوٹ جانے یا قرآن کی تلاوت نہ کرنے پر ہوتا ہے؟ اس کا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کسی کی اداسی، کسی کا ٹینشن، ڈپریشن اس کے چہرے سے اس کو دیکھ کے لگتا ہے. مگر اگر روزہ چھوٹا ہو، نماز چھوٹی ہو یا قرآن کی تلاوت نہ کی ہو تو اس کا کسی کو اس کے چہرے سے نہیں پتہ لگے گا. اس لیے کہ اس کو اتنی فکر نہیں ہے جتنی اس کو اپنے سامان کی یا اپنے کسی چیز کے کھو جانے کی یا پانے کی خواہش کی ہوتی ہے. اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ کیا نماز پڑھ لی ہے تو شاید اس کا یہی جواب ہوگا، ارے آج ایک وقت کی نہیں پڑھ پایا میں، یا 4 وقت کی پڑھ لی تھی، کیا کریں صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے اس لیے ایسے ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا، بہترین عبادت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اللہ نے ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، جن کی ایک نیکی کا ثواب اللہ نے 70 گنا زیادہ رکھا ہے. رمضان کے روزے اور عبادت کر کے ہم بہت نیکیاں کما سکتے ہیں. قرآن کو روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے انسان 1 رکوع ہی پڑھے یا 1 صفحہ پڑھے، کیونکہ قرآن بھی ہماری قیامت کے روز ہماری سفارش کریں گی. ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ سے جنت چاہتے ہیں. اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ ہم سے عبادت اور اچھے عمل چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے. یہ سب کر کے ہم جنت جانے والے بن سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کے جو ریوارڈ رکھے ہیں ہم انہیں پانے والے بن سکتے ہیں. ہم جس چیز کی خواہش اللہ سے کر رہے ہیں تو کیا اس کے لیے ہم اتنا اچھا عمل کر رہے ہیں؟ ہم کو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جس سے اللہ راضی ہو. ہم وہی کام کریں تاکہ اللہ کے دیے ہوئے ریوارڈ
اللہ کے بتائے ہوئے ریوارڈ کو ہم پانے والے بن سکیں. آمین. مگر اگر دنیا کی کوئی خواہش ہوتی ہے اور کوئی خوبصورت سی ڈریس ہو یا جولری ہو یا چھوٹی سی چیز کوئی کنگن ہو اور ہم کو پسند آ گیا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ خرید لیں. جب تک وہ چیز ہم کو نہیں مل جاتی ہے ہمیں سکون نہیں ہوتا ہے. اسی طرح اگر کچھ ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو یا تو ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اگر وقت نہیں ہے یا نہیں بنا سکتے ہیں تو ہم اس کو منگوانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی کہیں گے کہ آج ہمارا یہ کھانے کا بہت من کر رہا ہے، اور جب کھا لیں گے تبھی سکون ہوتا ہے. اسی طرح کی ہماری خواہش نماز عبادت کی بھی ہونی چاہیے. اسی طرح سے لوگ بڑا گھر بنانے کے لیے، گاڑی کار خریدنے کے لیے، یا اپنے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے، یا کوئی بہت زیادہ مال کمانے کی خواہش رکھتا ہے، ان سب کو پانے کی کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور اپنا وقت بھی لگاتا ہے، مگر آخرت کی طرف دھیان کم دیتا ہے، جس کی طرف دھیان ہمیں پہلے دینا چاہیے، کیونکہ وہاں کی زندگی ہماری ہمیشہ کی ہے. ایسے لوگ دنیا کی چمک دمک میں کھو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. اس سے ان کی نماز عبادت اور اچھے کاموں کی طرف دھیان کم ہو جاتا ہے. ان کے پاس دین کی کمی ہونے لگتی ہے. وہ مال کمانے اور ذمہ داریاں نبھانے میں اللہ سے مانگنا بھی ان کا کم ہو جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں یہاں سے پیسہ کما لوں، گھر بن جائے گا، گاڑی آ جائے گی، مگر جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا. کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے روز ہماری پکڑ ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کچھ لوگ تو اس بارے میں سوچتے ہیں، ہر پڑھ دعائیں مانگ کر کرتے ہیں، اور اگر نہیں ہو پاتا ہے تو اللہ کی مرضی سوچ کر چھوڑ بھی دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. لیکن جو نہیں سوچتے ہیں اور دنیا کی ذمہ داری پڑے ہوئے ہیں، ان کو یا ایسے لوگوں کو اپنے اور اللہ کے بیچ محبت کی کمی نظر ہی نہیں آتی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر بہترین فکر کرنے میں بنائے. اس پر ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ دنیا کا وقت ہماری قسمت میں کتنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. ہماری قسمت میں دنیا کی زندگی جتنی اللہ نے لکھ دی ہے ہمیں اتنی ہی ملے گی. اس لیے ہمیں آخرت کی فکر اچھی طرح کرنی چاہیے. اللہ سے خوب دعائیں مانگنا چاہیے، اپنی مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے والا، اچھی عبادت کرنے والا، بہترین نماز پڑھنے والا اور آخرت کی فکر رکھنے والا بنائیں. آمین ثم آمین. دنیا میں اگر کسی کام کو کرنے کے لیے وقت چاہتے ہیں تو ہمیں مل سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا وقت آ گیا اور وقت پورا ہو گیا تو ساری زندگی کا کمایا ہوا پیسہ، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ، چاہے میرا محل گاڑی سب بک جائے، تب بھی ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی ایک سانس نہیں خرید سکتے ہیں. یا اللہ، اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی بہت فکر کرنی ہے.
اور ہمیں فکر کرنے والا بنائے پروردگار۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کریں، اور جتنا ہمیں آخرت میں رہنا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اتنی ہی اس کی تیاری کر لیں۔ لیکن ہماری دعاؤں میں، التجاؤں میں، ہماری فکروں میں آخرت کی کوئی فکر ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں اور چیک کریں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے والا اور تیاری کرنے والا بنائے، رب العالمین، آمین۔ ہم اللہ سے خوب رو کر، گڑ گڑا کر خوب دعائیں کریں، آخرت کی فکر کے ساتھ خوب دعائیں کریں۔ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں ان کے گناہوں کی، جو چھوٹی ہوئی ہماری نمازیں ہیں ان کے لیے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کے لیے، ان کو یاد کر کے ایک ایک چیزوں کو ہم اپنی گزری ہوئی زندگی سے یاد کریں، اور اس کو یاد کر کے ہم دعائیں کریں۔ اللہ کی نافرمانیوں کو یاد کریں اور اللہ سے توبہ کریں، خوب خوب توبہ کریں اور دعائیں کریں۔ اللہ ہم سب کی عبادتیں، دعائیں، توبہ قبول فرمائے، آمین۔ ہمارا فوکس تو دنیا پر رہتا ہے، ہمیں اس کو بدلنا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت پر نظر رکھنی چاہیے۔ دنیاوی کاموں کے ساتھ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، کیا پتا یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ ہمارے پاس تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ایک کے بعد دوسری سانس بھی لے پائیں گے یا نہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں فلاں شخص بالکل ٹھیک تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک پڑا اور وہ مر گیا۔ مرتے ہی ہمارا قبر میں پہنچنے کے بعد ہمارا جو بھی حساب کتاب ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں، اچھی عبادت عمل کرنے والا ایک ساتھ ملائیں، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روز ایک موقع دیتے ہیں کہ بندہ نیک عمل کر کے جنت جانے والا بن جائے، مگر ہم اٹھتے ہی دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور عبادت کی طرف اتنی توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر پل ہمیں خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پوری نعمتوں کے بارے میں۔ تو اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے، ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہر پل خدا کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ سانس کے پیشنٹ آکسیجن کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مگر اللہ نے ہم کو فری میں وہ آکسیجن دی ہے جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اعضاء کا کہاں اور کیسے استعمال کیا ہے، ہمیں اپنے ہر اعضاء کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ ہمارے حساب آسان کریں اور ہم سے آسان حساب لیں جو ہم آسانی سے دے سکیں، آمین۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں اللہ سب کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کا حساب کتاب آسان ہو اور سب آسانی سے اپنا حساب دے پائیں، آمین۔
قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ان میں سے ہر اعضاء کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس نے اپنے کس اعضاء کا استعمال کہاں کیا، کیسے کیا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ جیسے دل سے پوچھا جائے گا، ہماری اس وقت ہم نہیں بول سکتے ہیں، جیسے ابھی استاذہ نے بتایا کہ ہم اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے، مگر ہماری ہر اعضاء ہم نے جو استعمال کیا، کہاں کیا ہے، وہ خود بولے گی۔ دل سے پوچھا جائے گا کیا سوچا تھا، آنکھ اور کان سے پوچھا جائے گا آنکھ سے کیا دیکھا تھا، کانوں سے کیا سنا تھا، جسم کے ہر اعضاء کی پکڑ ہوگی۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں یہ ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کو بیکار نہیں بنایا ہے، ان کا اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ دوسروں کی۔ ہم کو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اللہ اپنے شریک کسی کو نہیں رکھتا ہے۔ آخرت کی فکر کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جن کو عمل کر کے ہم جنت جا سکتے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنے کے طریقے: پہلا، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے بتایا ہے کرنے کے لیے یا نہیں۔ اگر اللہ نے منع فرمایا ہے تو ہم کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مومن بندہ ہے کہ اس کا ہم کو آخرت میں فائدہ ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے نیک عمل کرنا۔ ہمیں اچھے اور نیک کام کرنا چاہیے، جیسے کسی کی کوئی ضرورت ہو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کو کسی چیز کی مدد ہو اس کو پورا کر دینا، بیمار کی عیادت کرنا، اپنے زکوٰۃ خیرات کا خیال رکھنا، صدقہ کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نیک عمل جو اللہ نے بتائے ہیں، ان کو ہم کر کے اپنی آخرت کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے عبادت کرنا۔ روزہ اللہ نے سال میں 1 مہینے کا روزہ دیا ہے، جس میں خداوند تعالیٰ نے 70 گنا، ایک نیکی کا 70 گنا ثواب رکھا ہے۔ کتنا اللہ نے ثواب رکھا ہے کہ ہم خوب عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے اپنی مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ نماز کی نماز فرض کی ہے، جس کو ہم بہت خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں۔ قرآن ہماری قیامت کے روز بھی سفارش کرے گی، اس لیے قرآن کا چاہے ایک صفحہ، چاہے تھوڑا سا کچھ بھی حصہ ڈیلی پڑھ لینا چاہیے، روز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت بہت پسند ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ اگر ہم تنہائی میں عبادت کرتے ہیں تو ہماری عبادت میں جو لذت ہوتی ہے، جو مزہ ہوتا ہے، وہ سب کے بیچ میں عبادت کرنے سے نہیں ہو پاتا ہے۔ ہمارے دماغ میں وسوسے چلتے ہیں، ہمیں بیچ میں میری عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں عبادت اللہ کو بہت پسند آتی ہے، کیونکہ وہ بہت اچھی عبادت ہوتی ہے۔
چوتھا ہے اللہ سے دعائیں کرنا. ہمیں ہر نماز میں اللہ سے مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کے لیے خوب خوب توبہ کرنی چاہیے. اللہ تو خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم سے مانگو ہم دیں گے، اور اللہ سنتا بھی ہے. اللہ ہر وقت ہمارے قریب ہے، اور سجدے میں تو اللہ سب سے قریب ہوتا ہے. تو ہمیں ہر نماز میں اپنی مغفرت کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے اور خوب توبہ کرنا چاہیے. پانچواں ہے غلط کاموں سے بچنا. جھوٹ. ایک جھوٹ بولنے سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. سوچئے کہ جو رحمت کے فرشتے اللہ نے ہمارے پاس بھیجے ہیں، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے. اسی طرح چوری. کہ چوری کا چاہے چھوٹا سامان ہو یا بڑا، اگر کسی نے چھوٹے سے چھوٹے سامان کی بھی چوری کی ہے تو قیامت کے روز اللہ کے سامنے اس سامان سہت وہ انسان پیش کیا جائے گا. اس وقت اس پر کیا گزرے گی؟ اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے، برے کاموں سے بچائے. بدتمیزی یا بد اخلاقی. ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب ہم کو بتاتا ہے کہ ہمیں کتنی تہذیب، کتنے سلیقے سے اور کتنے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. ہمیں کسی سے بھی بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح گالی ہے کہ اگر کسی نے غصے میں بھی ایک گالی کسی کو دے دی تو ہماری قبر میں ایک بہت زہریلا بچھو پیدا کیا جاتا ہے. اللہ اپنا رحم کرے. چھٹا ہے سنتوں پر عمل کرنا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے میزان میں ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گی. بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں جیسے کھانا کھانے سنتیں، جیسے کھانا کھانے کی سنت، پانی پینے کی، واش روم جانے کی، بہت چھوٹی چھوٹی سی سنتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے بہت نیکیاں اکٹھے کر سکتے ہیں. اور یہ نیکیاں ہمارا میزان میں جب ہماری نیکیاں تولی جائیں گی تو اس وقت ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور ہم جنت جانے والے بن سکیں گے. نیکسٹ ہے 7 پوائنٹ، دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت پر نظر رکھنا. موت سے پہلے ہمیں اپنی تیاری، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا اعمال نامہ ہمارے داہنے ہاتھ میں دیں، ہمارے داہنے ہاتھ میں لینے والا بنائیں. ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں کہ ہم اپنا اعمال نامہ اپنے داہنے ہاتھ میں لینے والے بن سکیں. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جنت جانے والے بن سکیں. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے تسبیحات پڑھنا. ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. ہم فالتو میں کچھ سوچ رہے ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کوئی کام کر رہے ہیں، چاہے ہم کچن میں ہیں، چاہے ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں، ہم سفر میں ہیں، ہم راستے میں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے کلمات اپنی زبان سے پڑھتے رہیں گے تو یہ بھی عمل ہمارے لیے بہت بڑا ہے اور ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. اللہ اس سے بہت راضی ہوتا ہے اور بہت خوش رہتا ہے. ہر وقت ہماری زبان پر اللہ کا ذکر رہنا چاہیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے 9، اچھا اخلاق. ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اچھا اخلاق رکھنا چاہیے. ہمارے نبی سے اگر کوئی برا پیش آتا بھی تھا تو وہ کبھی اس کو پلٹ کے غلط نہیں کرتے تھے. جیسے
ایک بوڑھی عورت کا سب کو معلوم ہوگا کہ وہ ہمارے نبی کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتی تھی، اس کے بعد بھی وہ جب اس کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو وہ اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنا اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اسی وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے نبی نے ہمارے نبی کے اس اخلاق کی وجہ سے ہی ہمارا اسلام اور ہمارا دین اتنا پھیلا ہے۔ تو ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اخلاق اچھا رکھیں۔ کوئی میرے ساتھ کوئی بھی برائی کر رہا ہے، ہم کو اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اپنے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ ان سبھی طریقوں سے ہم اپنی آخرت کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم دھیان میں اگر رکھیں تو ہماری آخرت بہت بہترین ہو سکتی ہے۔ آخرت پر چلنے سے ہمیں بہت سے فائدے بھی ملتے ہیں۔ آخرت پر چلنے سے ہمیں بہت سے فائدے ملتے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنے سے اور اچھے عمل کرنے اور سنت پر چلنے سے ہمیں بہت فائدے ملتے ہیں۔ ہماری زندگی ہی بدل جاتی ہے۔ بدلتی ہے نا؟ بتائیے۔ بے شک بدل جاتی ہے، بے شک بدل جاتی ہے۔ جیسے اس کے کچھ فائدے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ رشتے کو نبھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ رشتوں کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جو بات برداشت کے باہر بھی ہوتی ہے وہ اسے بھی صبر کر لیتے ہیں اور صبر سے کام لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کی منزل خوبصورت زندگی کو پانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کی بات کو دل سے نہیں لگاتے ہیں۔ کسی کو کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ اللہ پر ان کو یقین ہوتا ہے، اور اگر بات جھکنے کی آتی ہے تو اللہ کی خاطر وہ اپنے آپ کو جھکا بھی دیتے ہیں۔ سبھی رشتوں کو اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر نبھاتے ہیں، یعنی ہر رشتے میں وہ خوشی، سکون، ہمدردی، رحم دلی، نرمی، برداشت اور نظر انداز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک اچھے کردار کو نبھاتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے نا؟ اگر ہم اتنی کوشش کریں اور برداشت کریں تو واقعی ہمارے دل کو سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، ہمدردی بھی رہتی ہے، مگر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب ہمیں آخرت کی فکر ہوتی ہے تو ہم ان سب چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر رکھنے والا بنائے اور دنیا میں رہ کر آخرت کی اچھی تیاری کرنے والا بنائے، آمین۔ اسی طرح سے ایک بیوی کے اندر جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو بچوں کو بھی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر دلانے کی وہ پوری کوشش کرتی ہے، اپنے بچوں کو دین کی طرف توجہ دلاتی ہے، اچھی اچھی باتیں بتاتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو سکون اور خیر و برکت کے لیے پوری کوشش کرتی ہے۔ اپنے شوہر کی بہت سی ناگوار باتیں، ہر ناگوار بات کو بھی وہ نظر انداز کرتی ہے اور اللہ کی خاطر اسے قبول کر لیتی ہے، اور اپنی زندگی میں آئے ہوئے کسی بھی مشکل راستے کو وہ اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیتی ہے۔ اس طرح سے ہمارے رشتے خوشحال، خوبصورت اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمارے رشتے دار بھی خوش رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے اور خوش رہتا ہے۔
آخرت کی فکر رکھنے کا ہمارا دوسرا فائدہ شاپنگ کا چینج ہونا. بتائیے ہماری شاپنگ میں فرق آ جاتا ہے نا؟ بہت آتا ہے. سوچ ہے نا فرق؟ شاپنگ میں فرق آتا ہے. ہماری شاپنگ کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے. جب ہم آخرت کی فکر ہمیں ہوتی ہے تو ہمیں دنیا کا سامان اکٹھا کرنے کا شوق کم ہو جاتا ہے. ہمارا شوق بدل جاتا ہے. ہم فالتو کی خریداری کے بجائے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم فالتو کی خریداری کے بجائے جانمازیں خریدتے ہیں، تسبیح خریدتے ہیں، نقابیں خریدتے ہیں، اسکارف خریدتے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کو خریدنے کا شوق رکھنے لگتے ہیں. فالتو کی چیزوں سے ہمارا دماغ ہٹ جاتا ہے. نماز کے لیے بڑے روپٹے خریدنے کا، ہمیں اپنے آپ کو چھپانے کا، پردہ کرنے کا، گلفس خریدنے کا شوق ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو ہم پردہ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم خرچ میں بھی کمی کرنا چاہتے ہیں، فضول بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان چیزوں کا ہمیں کس طرح حساب دینا ہوگا. تو ہے نا فائدہ آخرت کی فکر رکھنے کا. ہمیں جن چیزوں کا شوق ہو گیا ہے یہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھائیں گی. اللہ نے جو کچھ مال اور دولت دی ہے تو اسے اپنے پہننے اوڑھنے اور فضول خرچ کرنے میں اگر ہم لگائیں گے تو ہمیں اللہ کو حساب دینا ہوگا. لیکن اگر اس کی جگہ ہم قرآن، تسبیحات، گلوز، نقاب وغیرہ اچھی اچھی چیزیں خریدیں گے تو اس کو جمع کرنے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہماری نیکیاں بڑھیں گی. اور سب سے بڑی بات کہ آخرت میں اس کے حساب کے ساتھ ہمیں اللہ کی رضا، انعامات، ریوارڈز، تحفے، خوشخبریاں ملیں گی جن کو دیکھ کے ہم خوشی سے جھوم اٹھیں گے. جیسے دنیا میں کوئی ریوارڈز ملتا ہے، تحفہ ملتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، مگر وہاں تو انتہا خوشی ہوگی جو ہمیں جنت جانے میں ہماری مدد کرے گی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہی بتائیے آپ لوگ. ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور آخرت جانے والا اللہ ہم سب کو آخرت میں اچھی فکر کرنے والا اور اچھی تیاری کرنے والا ہم سب کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعائیں سنیں. اور ثم آمین. ایک بیوی کو اگر آخرت کی فکر ہو گئی تو اس کی آخرت بھی آسان اور دنیا بھی آسان اور خوبصورت. ایسے ایک ماں آخرت کی فکر کر لے، کیونکہ ایک بچے کے لیے اس کا پہلا اسکول ہوتا ہے، تو ایسی ماں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اگر ایک ماں نے اپنے بچے کو اللہ کے قریب کر ایک بنا دیا تو ہے رکھنے کا سب کو بہترین فکر رکھنا. سوچیں ذرا، ساری خوشیاں، ساری لذتیں اور سارا آرام اگر ہم دنیا میں ہی حاصل کر لیں تو پھر آخر کیا مزہ آئے گا، جبکہ وہاں کی زندگی یہاں سے ہزاروں گنا. پھر جب ہم کو ہمارے سب کچھ چاہتے تھے ہم کو سب مل گیا تو
نہیں بچا۔ ہم سب اصل مقصد جنت ہے۔ ہم جنت جانا چاہتے ہیں۔ ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں۔ ہونے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو بس ایک امتحان کی جگہ ہے، اور ہمیں اس امتحان پوری محنت، پوری ایمانداری اور پوری کوشش اور پورے ہم کو اس کا استعمال کر کے اس امتحان میں پاس ہو کر دکھانا ہے۔ اس طرح سے آخرت کی فکر کر کے ہم اسے آسان کر، اور یہی ہے ہماری اصلی تو تب حاصل ہوگا جب ہم فکر آخرت کر کے نیکیوں میں جائیں۔ اللہ ہمیں جنت اور ہم اللہ کا دیدار کر لیں۔ آمین۔ اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے، جتنے لوگ سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی فرمائے۔ فائدہ بھی لوگوں کو فکر ہوتی ہے، وہ اپنی عبادتوں میں وقت زیادہ گزارتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو کچھ بھی بتایا ہے، جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو آخرت پر بہت فکر رکھنے والا، سنتوں پر چلنے والا اور اچھے عمل کرنے والا اور اچھی عبادت کرنے والا، نیک کاموں میں آگے بڑھ کے کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ ایک بار ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہماری میڈم کو اللہ بہت جزائے خیر دے، دونوں جہاں میں خوشیاں ہی خوشیاں دے۔ جس طرح انہوں نے انگلی پکڑ کر ہم سب کو چلنا سکھایا ہے اور اتنی محنت کی ہے، اللہ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے اور بہت بڑا اجر دے۔ ہم سب بہت بہت دعائیں کرتے ہیں، ہم اتنا بتا نہیں سکتے ہیں جتنا ہم دل سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔